ورنہ بیوی جانتی تھی مجھے کیا کرنا ہے، بیوی جانتی تھی میرے لیے دین یہاں کیا حکم دیتا ہے، لیکن اصل جانتی تھی کہ اصل یہ ہے کہ اس وقت مجھے وقت کے امام سے پوچھنا ہے کہ میرے وقت کے امام اب بتا میری کیا ذمہ داری بنتی ہے، جل کے مر جاؤں، جل کے مر جاؤں یہ بچے۔ اب جو امام نے کہا ہے کہ پھوپھی اماں باہر چلی جاؤ، تو پھر بیوی نے کیا کیا، جل کے مر گئی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ بس اس بیوی کی بارگاہ کی یہی خیرات اگر ہمیں مل جائے کہ ہم نے وقت کے ولی کو پہچاننا ہے اور وقت کے ولی سے ہی حکم لینا ہے کہ اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے، تو ہمیں در ثانی زہرا کی خیرات مل گئی کہ بیوی نے جلسے خیموں میں آ کر پوچھا، او میرے وقت کے امام، او میرے سجاد، مجھے بتا اب میں نے کیا کرنا ہے۔ کہا پھوپھی اماں باہر چلی جائے۔ کہا سجاد میں علی کی بیٹی ہوں، سجاد آنکھیں کھول میرے لال، میرے سر سے چادر اتر چکی ہے۔ امام علیہ السلام نے خاک کے کربلا اٹھائی اور پھوپھی اماں کے سر میں ڈالی اور کہا پھوپھی اماں اب یہی آپ کے ہے۔ بیوی کے لیے خیموں میں جل مرنا آسان تھا، بس جل مشکل تھا۔ بہر بھائی کے قاتل تھے، بھائی چلیے۔ اب وہ ایک اور واقعہ اب سے اذہان سے مانوس نہ غیر مانوس واقعہ، جب یزید کے دربار میں کسی نے کہا یزید کہ کون مارے گئے ہیں، تو یزید نے کہا یہ ہمارے باغی تھے جو مارے گئے۔ جب یزید نے امام حسین علیہ السلام کی طرف باغی ہونے کی نسبت دی، اس وقت بیوی نے خطبہ دیا ہے۔ وہ خطبہ بھی خود نہیں دیا، پہلے پوچھا ہے اے میرے وقت کے امام اب مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں یہاں پہ بولوں؟ پھر کہا امام باقی نہ تھے، امام دین کے محافظ تھے، باقی نہ دین تھے، یعنی بغیر اجازت کے بیوی نے کلام بھی نہیں کیا، اور جب اجازت ملی ہے تو ایسا کلام کیا ہے کہ دربار میں پوچھنے والوں نے پوچھا ہے کیا علی آ گئے، کیا علی کا کوئی بیٹا؟ کہا اور تو خوش قسمت ہے تیری آنکھیں نہیں ہیں، کابینہ ہو چکا ہے، نہ علی ہے نہ علی کا کوئی بیٹا، علی کی بیٹی زینب ہے۔ اے اللہ ہمیں در ثانی زہرا سلام اللہ علیہا کی یہ خیرات عنایت فرما کہ ہم اپنے وارث زمانہ کی اس غیبت کبریٰ کے دور میں اپنے راہ حق کو پہچان کر اس طرح سے ثابت قدم رہے کہ وہیں سے رہنمائی حاصل کریں جس راستے سے اس کی رہنمائی ہمیں ملتی ہے، اور اسی رہنمائی پہ ثابت قدم رہے۔ فرمایا ہماری غیبت کے دور میں اپنے ایمان پہ ثابت قدم رہنا ایسے جیسے ہاتھ سے آگ اٹھا جائے، بڑا مشکل مرنا ہے۔ پروردگار ہم نے اس بارگاہ سے خیرات وافر نصیب فرمائے، ہمارے قلوب کو منور کر دے، ہمارے اذہان اور ہماری فکر کو پاکیزہ ہدایت نصیب فرمائے۔ پروردگار ہمیں اپنی نظر عنایت سے محروم نہ فرما، کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار اس ہستی کے در پہ بیٹھے ہیں جس ہستی نے کلمہ توحید کی سربلندی کے لیے تیرے انبیاء کی محنت کے بچانے والے حسین علیہ السلام کی شہادت عظمی کے پیغام کو گوش و کنار میں پہنچاتے ہوئے اس مقام سے آرام فرمایا۔ ہم اس بیوی کی بارگاہ میں حاضر ہیں، پروردگارہ اس بیوی کے در کے صدقہ میں ہمیں وہ خیرات عنایت فرما جو اس در کے شایع نشان ہے۔ پروردگارہ
ہمیں صرف وہ نہ عطا کر تو ہم مانگ رہے ہیں، بلکہ ہر وہ سے عنایت فرما جو تیری نگاہ میں ہمارے لیے دنیا و آخرت کے لیے مفید ہے۔ پروردگار ہماری نظریں کوتاہ ہیں، پروردگار ہماری نظریں کوتاہ ہیں، کوتاہ ہم بہت قریب سے دیکھتے ہیں۔ پروردگار تو علا کل شیء قدیر، تو علیم بذات الصدور، تو دنیا و آخرت کو جاننے والا پروردگار ہمیں دختر حیدر کرار کی برکت سے وہ کچھ عنایت فرما جو تیرے سایہ نشان ہو، جو اس در کے سایہ نشان ہو۔ ہم ہاتھ اٹھائیں تو ہمارے ہاتھوں کی وسعت کم ہے، ہم جھولیاں پھیلائیں تو ہماری جھولیوں کی وسعت کم ہے۔ پروردگار تیری عطا اور ان سخیوں کے در کی خیرات بہت زیادہ ہے، ہمیں وہ کچھ عنایت کر دو جس کے سوا ہے۔ اور یہ دعا تو آپ جانتے ہیں، اللہم افعل بنا ما انت اہلہ، اے اللہ ہمارے ساتھ وہ سلوک کر جس کا تو ہے، ولا تفعل بنا ما نحن اہلہ، ہمارے ساتھ وہ سلوک نہ کر جس کے ہم اہل۔ دعا ہے پروردگار جو بیمار ہے اپنی شفا عنایت فرما، جو بے اولاد ہے اپنے اولاد عنایت فرما، خصوصاً میرے اس